بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، میں مسلسل ایک ہی بات کر رہا تھا کہ عمران خان کو ایسے ایسے لوگ چھوڑیں گے جن کا وہ نہ سوچ سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی خواب بھی آیا ہوگا اس حوالے سے۔ اور میں روز کوئی نہ کوئی ایسی بریکنگ نیوز دے کے جاتا ہوں۔ رات کو بھی چھوڑتے ہیں لوگ، صبح بھی چھوڑتے ہیں، دوپہر کو بھی چھوڑتے ہیں، ایک سرکل چل رہا ہے۔ تو آج ہمارے ایک دوست ہیں جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، میں ابھی ان کا نام کیونکہ آف دی ریکارڈ بات ہوئی ہے، میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی 3-4 دن میں چھوڑ دوں گا، اور وہ بھی تحریک انصاف کے ایک مرکزی لاٹ کے رہنما ہیں، اور 5 دفعہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں وہ، اور کسی زمانے میں وہ ان کا شمار 5 پیاروں میں بھی کیا جاتا تھا۔ یہ تو ہو گئی اس تناظر میں بات۔ میں جو بات کر رہا ہوں، رات میں نے سٹوری بھی دی کہ سینٹ میں نیا راجہ ریاض کون ہوگا، اس کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ اس کے لیے صادق سنجانی صاحب چیئرمین سینٹ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ صادق سنجانی صاحب بڑے تیز اور شخصیت ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑے ان کے تعلقات ہیں، ملنساری ہے ان میں، اور انگیج کر لیتے ہیں سب لوگوں کو۔ سینٹ میں اس وقت اگر کوئی پاپولر لیڈر ہے تو وہ چیئرمین سینٹ ہے۔ تمام پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم ہیں، نون لیگ کا ہو، تحریک انصاف کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، دیگر جماعتوں کا ہو، وہ ان کے کمرے میں ہر وقت پایا جاتا ہے۔ کچھ صافی دوست بھی ان کو ہر جمعے کو ملتے ہیں۔ تو میں نے خبر یہ بریک کی تھی کہ مرزا محمد افریدی جو ڈپٹی چیئرمین ہیں، جن کو ڈپٹی چیئرمینی کا عہدہ صادق سنجانی نے عمران خان سے لڑ کے دلوایا تھا، اور انہوں نے ڈپٹی چیئرمین بننے کے لیے میرے اندازے کے مطابق 40 سے 50 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور اس کے اتحادیوں کی اکثریت تھی، 60 سے زیادہ ان کے پاس ووٹ تھے، 64-65 کے قریب اس وقت فگر تھی۔ ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن لڑے، ان کے مقابلے میں مولانا عبدالغفور حیدری، وہ ہار گئے، اور سب سے زیادہ ووٹ مرزا محمد افریدی نے، یعنی چیئرمین سینٹ سے بھی زیادہ ووٹ انہوں نے لیے تھے، اور انہوں نے خدمت کی لوگوں کی، اور جن کے بندے تھے اب انہوں نے کہہ دیا تو وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی نیا راجہ ریاض کون ہوگا سینٹ میں، نیا اپوزیشن لیڈر، اس کے لیے رات گئے سرگرمیاں جاری رہیں۔ تو شہزاد وسیم صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، عمران خان کی طرف سے نامینیٹڈ ہیں، وہ بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے نامنی رہے ہیں۔ انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں سیاست کا آغاز کیا، سینیٹر بنے، منسٹر آف اسٹیٹ انٹیریئر بن گئے آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے تحریک انصاف کے اندر اپنی لابنگ کر کے شامل ہو گئے۔ پھر انہیں اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیا گیا، سینٹ میں قائد ایوان بھی رہے جب تک عمران خان صاحب کی حکومت رہی۔ اعظم سواتی جو خان صاحب کے سب سے قریب ترین ہو گئے تھے، کچھ انہوں نے ٹویٹس کیے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، تو ان پر مقدمات بنے، کچھ ان کی آڈیو ویڈیوز بھی آئیں مبینہ طور پہ، جس پہ بڑا تنازع کھڑا ہوا۔ تو شہزاد وسیم پھر بھی مینج کر گئے، کیونکہ شہزاد وسیم کی جو سفارش تھی وہ جنرل فیض حمید تھے، اور جنرل فیض حمید کی سفارش اب کہیں بھی نہیں چل رہی، نہ عمران خان کی طرف چل رہی ہے، دوسری طرف تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تبھی تھوڑی دیر پہلے شہزاد وسیم صاحب سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، اور انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس بھی کر دی، اور فوج کی خدمات کو انہوں نے سراہا ملک کی دفاع کے لیے۔
تو اب ریس چل رہی ہے کہ سینٹ میں نیا اپوزیشن لیڈر کوئی ہو سکتا ہے یا شہزاد وسیم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، سید یوسف رضا گیلانی جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن آ رہے تھے تو ان کو اپوزیشن لیڈر بنوایا گیا، حالانکہ ان کے پاس ووٹ کم نہیں تھے اتنے، نون لیگ کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ تو صادق سنجرانی صاحب نے ایک گروپ بنوایا 6 ارکان کا، جس کو لیڈ کرتے ہیں جناب دلاور خان صاحب ہیں، مردان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے حق میں ووٹ دیا اور وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اب وہی دلاور خان جو ہیں سینٹ میں نیا اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے سرگرداں ہیں، اور اس کے لیے منگل تک ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تو سینٹ کے معاملات تھے۔ میں آگے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آڈیو لیکس جو کمیشن تھا اس نے آج کام اپنا روک دیا۔ جس دن یہ چیلنج کیا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس، اور انہوں نے کل بینچ بنا کے اس پہ فوری اسٹے دے دیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے آج غصے کا بھی اظہار کیا، تعجب کا بھی اظہار کیا، لیکن ایک بات واضح ہوئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال وقتی طور پر جیت گئے ہیں، اور حکومت اور چیف جسٹس کے درمیان تصادم ایک اور خطرناک موڑ کی طرف اب لے کے جا رہا ہے۔ پہلے ایک تصادم کی فضا بنی ہوئی تھی، 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں، اس تناظر میں وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن کا بھی معاملہ بہت تیزی سے آگے چلا گیا تھا، لیکن جب انہیں ISI کے سربراہ کی طرف سے ان کیمرہ بریفنگ دی گئی ان چیف جسٹس صاحب کو اور ان کے 2 ساتھی ججز کو، تو وہ ان کا رویہ تھوڑا چینج ہوا اور وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ آئے۔ فی الحال یہ ایک نفسیاتی وار ہے۔ کل تو چیف جسٹس صاحب اسٹے دے کے جیت گئے ہیں، لیکن اخلاقی طور پہ نہیں جیتے، قانونی طور پہ وہ کل جیتے ہیں، آج بھی جیتے ہیں فائز عیسیٰ سے۔ اخلاقی طور پہ تو یہ تقاضا بنتا تھا کہ ان کی ساس کا معاملہ تھا، ان کی ساس نے گفتگو کی تھی خواجہ طارق رحیم المعروف KTR کی اہلیہ کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دلوانا ہے، اور جسٹس منیب اختر کا بھی اس مبینہ آڈیو میں ذکر ہے، جو جج ہیں سپریم کورٹ کے بڑے سینئر، خالد انور صاحب کے داماد ہیں، سابق وزیر قانون رہے ہیں۔ ان دونوں کو تو اس بینچ میں اخلاقی طور پہ شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پاکستان میں قانون اخلاقیات کوئی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی وہی فارمولہ ہے، چل رہا ہے۔ تو اس انداز میں یہ عدالتی معاملات نہ چلائے جائیں، ہر ایک کو آئین قانون کے اندر رہ کے اپنی کہانی کرنی چاہیے۔ آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا، لیکن تحریک انصاف ڈیفالٹ کر گئی ہے۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ کمزور پڑ گیا ہے۔ تحریک انصاف کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی، کیونکہ ان کے رہنما جن کے سگنیچر ہوتے تھے وہ روپوش ہوئے ہیں، اور اس انداز میں ملازمین نے بھی کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ملازمین تنخواہ دار ملازمین تھے، کوئی ان کے نظریاتی کارکن نہیں تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ونگ تحریک انصاف کا جو پہلے KP حکومت کے فنڈ سے چل رہا تھا یا فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے چلتا رہا، اب وہ کیسے عمران خان صاحب اس کو مینیج کرتے ہیں۔ باہر بیٹھے ہوئے جو ان کے سپورٹرز ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ کس انداز میں وہاں بیٹھ کے ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اب آخری بات تو یہی رہ گئی ہے، خطرہ منڈلا رہا ہے، خان صاحب بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے، یعنی تحریک انصاف بنانے والے کو بھی اب تحریک انصاف چھوڑنا پڑے گی۔ بھئی کیوں چھوڑنا پڑے گی؟ کیونکہ اس سے کچھ ایسی غلطیاں ہو گئیں جو سیاست میں ناقابل معافی ہوتی ہیں۔ فوج کی تنصیبات پہ حملہ کرانے کے معاملے میں خان صاحب کو کہیں فوجی عدالتوں کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، اس حوالے سے ورکنگ ہو رہی ہے۔
اگر کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے میں ٹرمپ کے حامی کو 18 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، تو یہاں بھی وہ جو ملوث ہیں کارکن اور جو رہنما ہیں ان کو اس قانون کے تحت جو 1952 کا ہے 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اس قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اگلے ہفتے میں دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور خان صاحب کی کوئی قریبی ترین شخصیت ایک اور ہے جو ان سے علیحدگی نہ اختیار کر لے، اس کا خطرہ بھی موجود ہے، خدشات موجود ہیں، اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اب اناؤنسمنٹ کب ہونی ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ شکریہ ناظرین، انشاءاللہ پیر کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔